الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سامعین محترم، جن لوگوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ان کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر والدین ہیں، ماں باپ۔ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے یا بد دعا، اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے۔ یاد رہے کہ اس سے مراد وہ دعا ہے جو قصداً اور ارادے کے ساتھ کی جائے، ورنہ والدین چھوٹے بچوں کے ان کی شرارتوں سے اکتا کر جو کبھی کبھار تو مر جائے، تیری ٹانگیں ٹوٹ جائے وغیرہ کے الفاظ بغیر ارادے کے ادا کرتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں، وگرنہ نہ کوئی بھی صحیح سالم نہ رہ سکتے۔ تاہم ایسی باتوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری اور بہتر ہے۔ نمبر 2، مسافر کی دعا۔ دوران سفر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی رد نہیں فرماتے۔ اس سفر سے مراد عام سفر ہے جیسے عرف عام میں سفر شمار کیا جائے۔ لہٰذا مسلمان بہن بھائیوں کو چاہیے کہ دوران سفر گانے بجانے، فضول گفتگو اور شرکیہ قوالیاں سننے کے بجائے اللہ کے ذکر، تلاوت قرآن کریم اور دعا میں مشغول رہیں، اور قبولیت دعا کا یہ بہترین موقع ضائع نہ کیجیے۔ اور ویسے بھی عصر حاضر میں زندگی کی تیز روی کے باعث سفر میں حادثات کے امکانات بہت بڑھ چکے ہیں، اور سفر کے ساتھ ساتھ موت کی رفتار اس سے بھی تیز تر ہو چکی ہے۔ ہر مسافر کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اگر فحش گانے اور حیاسوز نغمے کے سنتے سنتے ہی موت نے آ دبوچا تو کل وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا۔ اور بالخصوص ہمارے وہ ڈرائیور بھائی جن کی غذا ہی فحش ریکارڈنگ اخلاق سوز گانے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ موت کے منہ میں بیٹھ کر اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا اس کی ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ کیا اس وقت ان کی غیرت و حمیت ان کو جھنجھوڑتی نہیں جب وہ دوسروں کی ماؤں بہنوں کو دیکھ کر بآواز بلند بےہودہ اور حیاسوز گانے لگاتے ہیں؟ ان کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ آخر وہ بھی کسی ماں کے بیٹے اور کسی بہن کے بھائی ہیں؟ لہٰذا ہمارے ان بھائیوں سے چاہیے کہ ایک باغیرت انسان کا کردار ادا کریں، دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں خیال کریں، اللہ کا خوف دل میں بسائیں اور سفر کی برکات سے دعا و ذکر سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے، ظلم اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے، اسی لیے اللہ نے اسے اپنے اور اپنے بندوں کے مابین حرام قرار دے دیا۔ جب کہ کوئی مظلوم کسی ظالم کے جور و ستم سے تنگ آ کر بد دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے اور مظلوم کے دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں، میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ اس لیے کہ جناب محترم انسان کو ہمیشہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، یہ تباہیاں لاتی ہے اور غضب لاتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے روزے دار جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت ہے اور روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا 3 قسم کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اولاد کے حق میں والد کی بد دعا، مسافر اور مظلوم کی دعا۔ اور حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعوات لا ترد، دعوت الوالد لولده ودعوت الصائم ودعوت المسافر۔ 3 قسم کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، اولاد کے حق میں والد کی دعا، اور نیک دعا اور روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود دوسروں کو دعا کرنے اور اپنے لیے دعا لینے والوں میں سے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے، فضول گوئیوں سے، ناچ گانوں سے، تمام قسم کی برائیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔